اس دورے کے حوالے سے نجی دورہ ہے جی اس حوالے سے، تو دوسرا جو القادر یونیورسٹی ہے یہ کب تک اسٹارٹ ہوگی؟ القادر یونیورسٹی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر شروعات اس کی ہو جائے گی. اس میں پی ایم صاحب فرسٹ لیڈی کا ایک ویژن ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں پورا سب کانٹیننٹ قائم ہوا تھا، اور وہ ہے روحانیت کا، صوفیزم کا. اور یہ ایک ایسی یونیورسٹی جو یہ دونوں چیزوں کو شامل کر کے اپنے نوجوانوں کو اسلام کا پرامن ایک روحانیت معرفت کی طرح بیسک اور اس کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ مکس کرتے ہوئے آگے لے کے جائیں گے. اور پاکستان میں ایسی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی یا بہت کم یونیورسٹیز ایسے ہیں، یا تو آپ اسلامی طور پہ صرف ایک اسلام کو فقہی طور پہ دیکھتے ہیں، یا شاید اس صوفیانہ طریقے سے اور معرفت کے طریقے سے نہ دیکھتے ہوں. تو اس میں یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بریک تھرو ہوگی، اور ایسی چیزیں پاکستان میں اور بھی ہونی چاہیے. آج کا جو میں سمجھتا ہوں یہاں صحابہ میں جو مین چیز آپ لوگوں کو دیکھنی چاہیے وہ ہے SOPs کرونا کی، کہ کرونا کا جو دوسرا ویو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک ویو ہے. اور یہ جو اس دفعہ اس فارم میں آیا ہوا ہے وہ شاید اس طریقے سے ہے جیسے کہ یورپ میں پہلے آیا ہوا تھا. اللہ نے ہمیں بہترین طریقے سے بچایا تھا پہلی ویو میں. پرائم منسٹر کی گائیڈنس اور ان کی نیویگیشن نے ہمیں بچائے رکھا تھا، اکانومی کو بھی بچائے رکھا تھا. لیکن اس چیز کو ہمیں غیر ذمہ داری سے طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلی دفعہ بچ گئے تھے تو اس دفعہ بچ جائیں گے. اللہ ہمیشہ آپ کو آزماتا ہے، تو اس دفعہ ہم نے ذمہ داری کا اور اپنا ذمہ داری لینی ہے. اور SOPs میں ماسک، ہاتھ نہ ملانا، ڈسٹنس، ایسی چیزیں آپ نے رکھنی ہیں. زیادہ لوگ ایک ساتھ نہیں. اگر آپ کو کرونا کے سمپٹمز ہوں تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، گھر رہیں، پھیلائیں مت کہ جی بخار ہے اتر جائے گا، کوئی نہیں. ایسی چیزوں میں ہمیں بطور قوم، اور یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ جس پارٹی کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، بطور قوم ہم نے کرونا پہ ساتھ رہ کے ذمہ داری نبھانی ہے، کیونکہ یہ ہماری خاص طور ہمارے بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کورونا کی دوسری ویو پہ چل رہی ہے اور PDM کے جلسے بھی چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت کا کیا لائحہ عمل ہوگا کہ جو آنے والے ان کے جلسے ہیں PDM کے تو ان کو روکا جائے، یا SOPs پہ کس حد تک عمل درآمد کروایا جائے؟ دیکھیں، جو PDM ہے وہ ایک بہت کھوکھلی گیم کھیل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے تو ان نے CM سندھ صاحب کی ویڈیوز ہیں، انہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کریں، یہ کرونا مار دے گا. انہی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے کریں، نون لیگ کہہ رہی ہیں جلسے کریں. دیکھیں، بڑا ضروری آپ لوگ بطور میڈیا، آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. پولیٹکس چھوڑ دیں. دیکھیں، خان صاحب سے بڑے جلسے کبھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں کیے. آپ سب نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں. تو اگر ہمارا جلسہ جو سب سے بڑا، اگر ہمارا جلسہ آپ نکال کے دیکھ لیں، چاہے لاہور کو، اس کو بھی اگر گورنمنٹ گرا نہیں سکتی کبھی. تو اگر ہمیں اگر ان جلسوں سے گورنمنٹ نہیں گر سکتی تو ان چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگ جو یہ کراتے ہیں ان سے ہمیں کیا فکر ہوگی؟ فکر ہے تو کرونا کی. میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ کرونا میں اگر مریم نواز صاحبہ، یہ اپنا بلاول بھٹو صاحب، یہ سب تھوڑی سی ذمہ داری لے لیں، فضل الرحمان صاحب تھوڑی سی ذمہ داری لے لیں. جو ہی کرونا کی ویو ختم ہوگی میں ان کے 10 کے 10 جلسے کراؤں گا. اگر ان کو فکر ہے میں پوری فنڈنگ بھی کروں گا، میں ان کو جتنی مدد چاہیے کروں گا. لیکن کرونا کے دن ہٹ جائیں. میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ذمہ داری دکھا دیں اپنے قوم کے لیے، اپنے ہی لوگوں کے لیے تھوڑی سی ذمہ داری کرا دیں، تو میں ان کے 10 جلسے سپانسر کرتا ہوں کرونا کے بعد. یہ میرا ان سے PDM کے ترجمان جو ہے مسلسل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، تو ان کے ان بیانات کے حوالے سے حکومت کا کیا رائے عمل ہے؟ دیکھیں، اگر حکومت باتوں سے چلی جاتی تو پھر ہر روز کوئی حکومت نہیں آ رہی ہوتی. بات یہ کہ جو چیز جاری ہے وہ ان کی لیڈرشپ. کوئی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، تو کوئی چیز ایسے چلی نہیں جاتی. الحمدللہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو پہلی دفعہ ان کو جو خوف لگا ہوا ہے کہ سب کو بے نقاب کر رہی ہے. اور جتنا یہ PDM چلتا رہے گا، میں آپ کو بطور اگر ایک PTI کے حیثیت سے بولوں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب بھی ان کا کوئی جلسہ ہوتا ہے یہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت بہترین ہوتے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں یہ اور ایسے جلسے کریں. ہماری جو صرف فکر ہے کہ وہ ذمہ داری ہے بطور گورنمنٹ، اور وہ ہے کہ لوگوں کی جانیں بچائیں.
اس ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے SOPs کا حال دیکھ لیا جلسوں کا. یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور کسی معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کرپشن یا اپنے خود ذاتی فائدہ قوم کے آگے رکھیں. اور انہیں تو ابھی ثابت کر دیا کہ ان کو قوم کی کوئی فکر نہیں. یہ تو ایک سراسر ثبوت ہے ہمارے لیے. تو ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے ان چیزوں کی. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ کرونا کی کیونکہ ویو لوگوں کی اب جانے جا رہی ہیں، اس میں سے ویو بہت شدید خطرناک ہے، اگر یہ ذمہ داری اٹھائیں، میں اگلے ان کے 10 جلسے اسپانسر کرتا ہوں، میں کراؤں گا ان کے اگلے 10 جلسے. لیکن یہ کرونا کے دنوں میں تھوڑی سی ذمہ داری دکھائیں. سوال ہے کہ جو ویکسین مختلف ممالک تیار کر رہے ہیں، تو پاکستان کو جیسے کل اعلان کیا ہے رشیا نے کہ ہم وہ ولنگ ہے پاکستان کو کرونا ویکسین دینے کے لیے، تو اس حوالے سے پاکستان کی کن ممالک سے بات چل رہی ہے ویکسین کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ زیادہ تر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ریلیٹڈ ہے، اس میں ایکسپرٹ ہوں نہیں کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکوں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب، وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس میں، اور آئی ایم شیور کہ وہ سارے ملکوں سے سب سے جو بیسٹ ریزلٹس آ رہے ہیں، ابھی تو نیا نکلا ہے، سب سے کر رہے ہوں گے. میرا کہنا کہ کس ملک سے کہہ رہے ہیں مناسب نہیں ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کو لانے کی بات کی تھی PM صاحب نے پچھلے دنوں، تو اس حوالے سے کوئی UK گورنمنٹ سے کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے یا اس حوالے سے؟ نیگوشیشن نہیں چل رہی، بات چیت ان سے چل رہی ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں. ان کے بھی قاعدے قانون ہیں، اور ان کو ہم ان کے قانون کو ہم آبویسلی وائلیٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ کر سکتے ہیں. لیکن جتنا ہم پریشر ڈال سکتے ہیں، جتنا ہم نے اپنا موقف آگے رکھا ہے کہ آپ نے ایک بھاگے ہوئے مجرم کو آپ نے ایک 1 ٹائم ایگزمپشن دے کے ہیلتھ ریزنز پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور وہ ہیلتھ ریزنز دنیا کے سامنے آ گئی کہ اتنی خطرناک نہیں ہیں، اور وہ واپس یہاں آ سکتے ہیں. اگر وہ یہاں واپس آ جائیں اور خدا نہ خواستہ ان کی طبیعت پھر سے بہت ہی خراب شدید ہو جائے، تو پھر سے واپس بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ اپنا پورا بیانات ان کے سامنے رکھا ہے. میرا یہ کوشچن ہے کہ القادر یونیورسٹی کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو کہ نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی ایک انفرادیت کی حامل تھی، لیکن اس کی کنسٹرکشن میں بہت تاخیر ہو رہی ہے. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں؟ کہ کوئی ٹیکنیکل اس میں ایشوز ہیں؟ دیکھیں بیچ میں کرونا بھی آ گیا تھا، اس میں اور بھی ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں. پہلے بھی تو یہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ جتنی اس کی کنسٹرکشن جس طرح سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ فلو ایک دم اس کا ختم ہو گیا. تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس میں کوئی ان کی ڈیزائننگ اور ٹیکنیکل ریزنز ہوں گی، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ کام پک اپ ہو چکا ہے کافی، اور انشاءاللہ اگر اسی سپیڈ میں ہو جائے تو پھر بہت جلد یہ شروع ہوگا. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ ایسی یونیورسٹیز جو PM اور فرسٹ لیڈی کا جو یہ ایک ویژن ہے، یہ اگر پاکستان میں پھیل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلمان ملکوں میں سب سے بہترین ملک بنے گا، جو اسلام کا اصل معنی پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے. جو ہی کرونا کی ویو ختم ہوگی، میں ان کے 10 کے 10 جلسے کراؤں گا. اگر ان کو فکر ہے میں پوری فنڈنگ بھی کروں گا، میں ان کو جتنی مدد چاہیے کروں گا. لیکن کرونا کے دن ہٹ جائیں. میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ذمہ داری دکھا دیں اپنے قوم کے لیے، اپنے ہی لوگوں کے لیے تھوڑی سی ذمہ داری کرا دیں، تو میں ان کے 10 جلسے اسپانسر کرتا ہوں کرونا کے بعد. یہ میرا جان سے PDM کے ترجمان جو ہے مسلسل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، تو ان کے ان بیانات کے حوالے سے حکومت کا کیا رائے عمل ہے؟ دیکھیں اگر حکومت باتوں سے چلی جاتی تو پھر ہر روز کوئی حکومت نہیں آ رہی ہوتی. بات یہ کہ جو چیز جاری ہے وہ ان کی لیڈرشپ، کوئی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، تو کوئی چیز ایسے چلی نہیں جاتی. الحمدللہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو پہلی دفعہ ان کو جو خوف لگا ہوا ہے کہ سب کو بے نقاب کر رہی ہے. اور جتنا یہ PDM چلتا رہے گا، میں آپ کو بطور اگر ایک PTI کے حیثیت سے بولوں کہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب بھی ان کا کوئی جلسہ ہوتا ہے یہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت بہترین ہوتے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں یہ اور ایسے جلسے کریں. ہماری جو صرف فکر ہے کہ وہ ذمہ داری ہے بطور ایک گورنمنٹ، اور وہ ہے کہ لوگوں کی جانیں بچائیں. اس ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے SOPs کا حال دیکھ لیا جلسوں کا. یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور کسی معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کرپشن یا اپنے خود ذاتی فائدہ قوم کے آگے رکھیں. اور انہیں تو ابھی ثابت کر دیا کہ ان کو قوم کی کوئی فکر نہیں. یہ تو ایک سراسر ثبوت ہے ہمارے لیے. تو ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے ان چیزوں کی. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ کرونا کی کیونکہ ویو لوگوں کی اب جانے جا رہی ہیں، اس میں سے ویو بہت شدید خطرناک ہے،
اگر یہ ذمہ داری اٹھائیں میں اگلے ان کے 10 جلسے اسپانسر کرتا ہوں، میں کراؤں گا ان کے اگلے 10 جلسے، لیکن یہ کرونا کے دنوں میں تھوڑی سی ذمہ داری دکھائیں۔ آخری سوال ہے کہ جو ویکسین مختلف ممالک تیار کر رہے ہیں تو پاکستان کو جیسے کل اعلان کیا ہے رشیا نے کہ ہم وہ ولنگ ہے پاکستان کو کرونا ویکسین دینے کے لیے، تو اس حوالے سے پاکستان کی کن ممالک سے بات چل رہی ہے ویکسین کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ زیادہ تر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ریلیٹڈ ہے، اس میں میں ایکسپرٹ ہوں نہیں کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس میں، اور آئی ایم شیور کہ وہ سارے ملکوں سے سب سے جو بیسٹ ریزلٹس آ رہے ہیں، ابھی تو نیا نکلا ہے، سب سے کر رہے ہوں گے۔ میرا کہنا کہ کس ملک سے کہہ رہے ہیں مناسب نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب کو لانے کی بات کی تھی پی ایم صاحب نے پچھلے دنوں، تو اس حوالے سے کوئی یو کے گورنمنٹ سے کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے یا اس حوالے سے؟ نیگوشیشن نہیں چل رہی، بات چیت ان سے چل رہی ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں، ان کے بھی قاعدے قانون ہیں اور ان کو ہم ان کے قانون کو ہم آبویسلی وائلیٹ نہیں کر سکتے،